السلام علیکم. میں ہوں ڈاکٹر محمد اسرار، نیوٹریشنسٹ اینڈ ڈائٹیشین، اور آج میں پھر آپ کے ساتھ لائیو ہوں اپنے پیج ڈائٹ پلانر سے. ہم روز تقریباً لائیو آتے ہیں اس پیج سے 5 بجے، اور اس وقت میں اپنی کلینک میں ہوں. کلینک میں تھوڑا بہت ٹائم مل جاتا ہے، تو بجائے اس کے کہ میں نے سوچا میں کہیں اور کوئی سیٹ اپ اپنا بناؤں اور پھر اس کے مطابق لائیو آنے کے لیے اسپیشل انتظامات کروں، تو میرے لیے یہ آسان تھا کہ ادھر یہ لڑکے یہ کیمرہ وغیرہ سیٹ کر دیتے ہیں اور میں بڑی آسانی سے لائیو آ جاتا ہوں. تو آج ہم بات کریں گے کہ وزن کم کرنے میں زیادہ تر جو مسائل آتے ہیں ان کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، اور ان وجوہات کو دور کر کے ہم کیسے بڑی آسانی سے وزن کم کر سکتے ہیں. تو میں تفصیل سے آج اس پہ بات کروں گا. جو ہمیں سن رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، مجھے کوئی ایک بندہ کامنٹ کر کے بتائیں کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. فاطمہ صابر، آپ کو میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ اچھا. ہم. آج ہم کافی زیادہ ٹائم کے لیے لائیو ہوں گے، تو اس لیے آپ اپنا پیشنس رکھیں اور کوشش کریں کہ ہمارے ساتھ موجود رہیں. میں نے آج بڑی تفصیل سے کچھ چیزیں بتانی ہیں، خاص طور پہ وزن کم کرنے کے حوالے سے، کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کا ہم اگر خیال رکھیں تو ہمارا وزن بڑی آسانی سے کم ہو سکتا ہے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو اگر ہم خود کو بچائیں تو ان کی وجہ سے ہماری بڑی آسانی سے وزن کم ہو سکتا ہے. آپ کا ہر مہینے تھوڑا تھوڑا وزن بھی کم ہوتا رہے لائف کی روٹین میں، تو وہ بھی آپ کے لیے بہترین ہے. بلکہ بعض اوقات تو وزن کا نہ بڑھنا جو ہے وہ بھی ایک اچیومنٹ ہوتی ہے. تو تیمور خان، میں لائیو ہوں، بند کریں دروازہ. تیمور خان، جی بالکل، میں سیم ہی کلینک میں ہوں، بلو ایریا میں. اچھا، فاطمہ صابر نے ویریفائی کر دیا کہ ہاں میری آواز ٹھیک آ رہی ہے ان کو. تو وزن کم کرنے کے دوران جو اکثر مسائل آتے ہیں، ہمارے یہاں پہ انٹرنیٹ زیادہ ہونے کے باعث لوگ زیادہ تر خود کے لیے سرچ کرتے ہیں گوگل کے اوپر جا کے، اور اپنی طرف سے چیزیں سرچ کر کے، پڑھ کے، سمجھ کے اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں، اور یہ ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. آج کے دن جو میں باتیں کروں گا وہ لوگ جو انٹرنیٹ ہے، اور آج شاید ہمیں لائیو سیشن میں ٹائم کافی لگ جائے کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ اور بہت ڈیٹیلڈ ڈسکشن ہے. تو جو ہمارے ساتھ اس وقت دیکھ رہے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اس ڈسکشن کے شروع میں ہی نیٹ کا میسج دیتے ہوئے. اچھا، لگتا ہے کوئی کنیکشن ایرر تھا. وی آر بیک اگین. تو میں یہ گزارش کرنے والا ہوں کہ جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں، تیمور اور باقی دوست جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ اس سیشن کو پلیز شیئر کریں ابھی سے ہی، تاکہ جو ہمیں بعد میں جوائن کریں گے ان کو بھی اندازہ ہو جائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگ جوائن کر لیں، اور یہ ہمارا جو لائیو سیشن ہے اس میں زیادہ ہمارے پارٹیسپینٹس شامل ہو جائیں. فاطمہ صابر کہہ رہی ہیں I gained my weight during lockdown but I only stopped junk food and it comes back to normal. الحمدللہ. That's good. یہ آپ نے اچھا کیا کہ زیادہ وزن بڑھنے سے بچ گئی ہیں اور آپ نے امیجیٹلی ہی جنک فوڈ سے خود کو بچا لیا. اب کمنگ بیک ٹو ٹاپک، جو ہمارے لوگ، جو ہمارے دوست، خواتین اور حضرات انٹرنیٹ سے ٹپس پڑھ کے، انٹرنیٹ سے دیکھ کے وزن کم کرنے کے لیے چیزیں پڑھتے ہیں، لٹریچر پڑھتے ہیں، ان کے لیے یہ آج بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ میں عرض کروں کہ اکثر لوگ جو وزن کم کرنے کے حوالے سے پلان کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو وزن کم کرنے کے لیے ہم جتنا کھائیں گے اس سے زیادہ ورک آؤٹ کریں گے
تو ہمارا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا. یعنی کہ جیسے کہ آپ نے پڑھا ہوگا لا آف تھرمو ڈائنامکس ہے، جس کے تحت جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ ٹوٹل انرجی آف اے سسٹم از کانسٹنٹ. اور کانسٹنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی باڈی ایک سسٹم، آپ اس کو سمجھ لیتے ہیں اور آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ میں جتنا کھا رہا ہوں یا کھا رہی ہوں اسی جتنی میں انرجی کو خرچ کر رہا ہوں. یعنی کہ ایکسرسائز کر رہا ہوں اور کھا رہا ہوں. یہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں اس کو ہم ان پٹ سمجھتے ہیں، اور جو ہم ورک آؤٹ کرتے ہیں یا چلتے پھرتے ہیں یا ایکسرسائز کرتے ہیں یا رننگ کرتے ہیں یا گیم کھیلتے ہیں اس کو ہم آؤٹ پٹ سمجھتے ہیں. تو اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے جتنی کیلوریز کھائیں اتنی ہی میں نے برن کی، اور مختلف قسم کے طریقے سے وہ یہ کیلکولیٹ کرتے ہیں. کیلکولیٹرز انہوں نے ڈاؤن لوڈ کیے ہوتے ہیں، اپلیکیشنز آج کل لوگوں نے بنائی ہیں. اکثر چارٹ کے ذریعے یہ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ میں نے ناشتے میں 200 کیلوریز کھا لیں، ایک چپاتی کھا لی، ایک انڈا کھا لیا، لنچ میں میں نے 300 کھا لیں، ڈنر میں نے اتنی کھا لیں، اور ایز اے ہول میں نے دن میں 1200 کیلوریز کھا لی ہیں. تو اب میں ایکسرسائز کر لوں گا 2 گھنٹے یا 1 گھنٹہ، رننگ کر لوں گا، جم کر لوں گا، گیمز کھیل لوں گا، وہ اس کے لیے الگ اپلیکیشنز ہیں. یا اتنے سٹیپ واک کر لوں گا اور یہ مجھے بتا دے گا کہ میں نے تو جو 1200 کیلوریز کھائی تھی میں نے 1500 کیلوریز برن کر لی، یا میں نے 1200 کیلوریز برن کر لی، تو میرا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا. یا اگر میں نے 1200 کیلوریز کھا لی ہیں تو میں نے 1200 کیلوریز جتنا ورک آؤٹ بھی کر لیا تو میرا وزن نہ کم ہوگا اور نہ زیادہ ہوگا. یہ لا آف تھرمو ڈائنامکس ہے کہ انرجی آپ کی جو ہے وہ کیمیکل انرجی وہ آپ کی کائنیٹک انرجی میں کنورٹ ہو جاتی ہے یا ہیٹ انرجی میں کنورٹ ہو جاتی ہے، جس سے آپ کا جسم وارم رہتا ہے، اور آپ جو واک کرتے ہیں وہ کائنیٹک انرجی میں کنورٹ ہو جاتی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ انرجی اس طریقے سے. دوسرا جو ہے نا، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو 1 منٹ یہ کال آ رہی ہے. دوسرا ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو انرجی اور ماس ہے وہ آپس میں انٹر کنورٹیبل ہیں. یعنی کہ جو لا آئنسٹائن کا لا بھی ہے کہ جتنا ماس ہے اس کے اندر اتنی انرجی ہوتی ہے، اور جو انرجی ہے اس سے اتنا ماس بنایا جا سکتا ہے. یعنی کہ اگر آپ نے وزن کم کرنا ہے تو آپ ایکسرسائز کرنا شروع کر دیں، تو جو آپ کی مسلز ہیں یا فیٹس ہیں وہ انرجی میں کنورٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ 2-3 چیزیں جو ہیں نا بڑی عام طور پہ انٹرنیٹ کے اوپر پڑھی ہیں، اور جو بھی لڑکیاں تھوڑا بہت اس کے اوپر پڑھ لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ لو جی یہ تو بڑا آسان ہو گیا، میں صبح شام کو بیٹھ کے اگلے دن کے لیے تمام کیلوریز کیلکولیٹ کر لوں گا، اور ان کو کیلکولیٹ کر کے میں کھاؤں گا اور اتنے سٹیپس واک کروں گا تو اس سے اتنی برننگ ہو جائے گی کیلوریز کی، اور میرا ویٹ تو بڑی آسانی سے کم ہونا شروع ہو جائے گا. جبکہ ایسے نہیں ہوتا. یہ جو انسانی جسم ہے یہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے، اور اس کے اندر اتنے زیادہ سسٹمز ہیں جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا. یہ ایک ریسرچ میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں، یہ جو میں بار بار نیچے دیکھتا ہوں یہ میں یہاں سے ذرا سا ایگزیکٹ فگرز اور ایگزیکٹ انفارمیشن آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بتانے میں کوئی چیز جو ہے تھوڑا سا اس کی مفہوم نہ بدل جائیں. تو یہ اب ہے، دیکھیں اب یہ ایسا نہیں ہے کہ اسٹریٹ فارورڈ کاؤنٹنگ آف ایکسرسائز آف کیلوریز ان اینڈ کیلوریز آؤٹ. یعنی کیلوریز ان آپ نے کھا لی ہے، کیلوریز آؤٹ اور آپ نے ایکسرسائز کر لیا جناب، بڑا آسان طریقہ ہے. 2000 کیلوریز کھا لی ہیں، 3000 کیلوریز برن کر لی ہیں، تو میرا تو وزن کم ہونا ہی ہونا ہے. اس طرح نہیں ہوتا. یہ ہے سب سے پہلے اس کو آپ ایسے سمجھیں جیسے ایک کوائن ہے، کوائن کا ایک سائیڈ اور دوسرا سائیڈ. پہلے سائیڈ کو ہم دیکھتے ہیں. سپوز آپ ایسے کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی انرجی کنزمپشن کم کر دی، آپ نے اپنا خوراک کم کر دیا. آپ نے یہ کہہ دیا کہ میں پہلے 2 چپاتیاں کھاتی تھی تو اب میں 1 کھانے لگی ہوں دن میں. پہلے میں 1 پلیٹ سالن کھاتی تھی، 1 سیب کھاتی تھی، تو اب میں وہ آدھا کر دیتی ہوں. میں نے اپنا کھانا کم کر دیا. تو اس کے بدلے میں میری باڈی، اور میں ایکسرسائز بھی کر رہی ہوں،
تو میری باڈی جو ہے وہ خود ہی وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا، وہ فیٹس برن ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں، جبکہ ایسے نہیں ہوتا. یہ میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں کہ ڈیکریزنگ انرجی انٹیک ٹو انڈیوس ویٹ لاس ڈیکریزز ٹوٹل انرجی ایکسپینڈیچر. یعنی کہ اگر آپ نے اپنا کھانا کم کر دیا تو آپ کی باڈی جو ہے وہ انرجی کا خرچ کرنا بھی کم کر دیتی ہے. یہ اللہ نے ایک ایسا انتظام بنایا ہے، جس طرح ہمارے آپ کے ہاتھ میں یہ موبائل ہے یا ہمارے گھروں میں ٹی وی ہے یا کمپیوٹر اسکرین ہوتا ہے، اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ خود ہی ایک آٹومیٹک سلیپ موڈ ہوتا ہے. جب تک آپ اس کو سلیپ موڈ میں چلا جاتا ہے، ایون جو سی پی یو ہوتا ہے وہ بھی سلیپ موڈ میں چلا جاتا ہے اور بالکل انرجی کنزرو کرنے والی سٹیج میں چلا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ہمارے سائنسدانوں نے ایسے سسٹمز لگائے ہوئے ہیں، سینسرز لگائے ہوئے ہیں کہ وہ خود ہی سینس کر لیتے ہیں کہ اس وقت یہ وی آر بیک. اچھا، تھینک یو سو مچ فار یور پیشنس. اچھا، تو وہ میں بتا رہا تھا کہ جیسے اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہمارے موبائلز میں ایسے سینسرز لگے ہوتے ہیں اور ایسے سافٹ ویئرز ہوتے ہیں کہ ان کو سینس ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارا یوزر اس وقت ہمیں یوز نہیں کر رہا، لہٰذا ہم اپنی بیٹری کی لائف سیو کرنے کے لیے سلیپ موڈ میں چلے جاتے ہیں. تو وہ جو ہمارا موبائل ہوتا ہے اس کا اسکرین کی لائٹ بھی آف ہو جاتی ہے، اندر کے جو سسٹمز ہیں، اپلیکیشنز ہیں، وہ بھی سلیپ موڈ میں چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ آپ اسے یوز نہیں کر رہے. بالکل اسی طریقے سے ہماری باڈی کے اندر بھی یہ ایسا ہے کہ آپ نے اگر کھانا کم کر دیا تو باڈی کے اندر اللہ نے ایسے نظام بنائے ہوئے ہیں کہ آپ کی باڈی برین جو ہے وہ آپ کی باڈی کے تمام آرگنز کو یہ میسج دے دیتا ہے کہ بھئی کھانا کم آ رہا ہے، لہٰذا آپ لوگ بھی اپنے سسٹمز کو سٹاپ کر دیں، اپنی انرجی جو آپ استعمال کر رہے ہیں وہ کم کر دیں. ہر سسٹم جو ہوتا ہے وہ سلیپ موڈ میں جانا شروع ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں ٹوٹل انرجی ایکسپینڈیچر آف دا باڈی. یعنی باڈی جو ٹوٹل انرجی ایکسپینڈیچر کرتی ہے ہمارے دل کے دھڑکنے میں، ہمارے ہاتھوں کے ہلنے میں، ہمارے سوچنے میں، ہمارے جو تمام باڈی کی جو انرجی ایکسپینڈیچر ہوتا ہے وہ سسٹمز کو برین میسج دے دیتا ہے کہ آپ لوگ اپنی انرجی کی جو کنزمپشن ہے اس کو کم کر دیں. تو یہ تب ہوتا ہے جب ہم اپنا کھانے کی چیزیں کم کر دیں یا کوئی وقت کا کھانا سکپ کر دیں، ناشتہ چھوڑ دیں یا لنچ چھوڑ دیں یا رات کا کھانا چھوڑ دیں، یا کوئی ایسے وقت میں ہم چلے جائیں کہ ہمیں پورا دن کچھ کھانے کو نہ ملے. تو یہ اس وقت ہوتا ہے، خاص طور پہ صبح کے ناشتے کے وقت ایسے ہوتا ہے کیونکہ پوری رات آپ سو رہے ہوتے ہیں، نیچرلی باڈی سلیپ موڈ میں ہوتی ہے. جب آپ جاگتے ہیں تو برین جو ہے وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے اسٹمک کے سینسرز کا کہ کھانا آیا یا نہیں آیا. تو جب تک کھانا نہیں آتا تو برین نے سب کو ہولڈ پہ لگایا ہوتا ہے، سارے آرگنز کو، کہ بھئی ابھی تک کھانا نہیں آیا. جب تک کھانا نہیں آتا آپ لوگ انرجی کنزرو کریں، زیادہ انرجی خرچ نہ کریں. تو اس کی وجہ سے آپ کا وزن کم نہیں ہوتا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو نہیں کھا رہا. اکثر لوگ میرے پاس ادھر کلینک آتے ہیں، یہ وجہ پیش کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں تو 2 مہینے سے میں ڈائٹنگ کر رہا ہوں اور یا 3 مہینے سے میں ڈائٹنگ کر رہا ہوں اور میرا وزن 2-4 kg کم ہوا، اس کے بعد سٹک ہو گیا. وہ جو سٹک ہونے کا مرحلہ ہوتا ہے وہ یہی مرحلہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی اس کم کھانے کے ساتھ خود کو ایڈجسٹ کر لیتی ہے. یہاں انرجی ان کم ہوا، وہاں انرجی آؤٹ کم ہو گیا، ایکسپینڈیچر کم ہو گیا. کاشف حسین ہمارے ساتھ ہیں. کاشف بہت شکریہ دیکھنے کے لیے. اس ویڈیو کو پلیز شیئر کریں، یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنی چاہیے. تو یہ کوئن کا ایک سائیڈ ہو گیا کہ آپ نے کھانا کم کیا تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا وزن کم ہوگا، جبکہ وہ کم نہیں ہوتا. باڈی بھی اس کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتی ہے اور آپ کا وزن نہیں کم ہوتا، انرجی کنزرو رہتی ہے، الٹا آپ کا وزن سٹک ہو جاتا ہے. دوسرا، ہمارے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اپنا ورک آؤٹ بڑھا لیتے ہیں، کھانا ٹھیک رکھتے ہیں اور لیکن وہ اپنا ورک آؤٹ بڑھا لیتے ہیں اور رننگ شروع کر لیتے ہیں، گیمز کھیلنا شروع کر لیتے ہیں، ایکسرسائز شروع کر لیتے ہیں. یار یہ پھر کال آ رہی ہے، میں اس کو کینسل کر دیتا ہوں. اچھا، تو
گیمز کھیلنا شروع کر لیتے ہیں، دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کے باعث کیا ہوتا ہے؟ اس کے باعث یہ ہوتا ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، انکریزنگ انرجی ایکسپینڈیچر بائی ویریس انٹرونشنز. جیسے میں نے بتایا کہ آپ کیا کرتے ہیں، رننگ کرتے ہیں، گیمز کھیلتے ہیں یا مختلف قسم کی چیزیں کرتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کی کھانے کی ضرورت بڑھ جاتی ہے، آپ کی باڈی کو بھوک زیادہ لگتی ہے، آپ کنٹرول نہیں کر پاتے، آپ منچنگ کرنا شروع کر لیتے ہیں. آپ یہاں سے گئے تھوڑا سا فروٹ کھا لیا، وہاں سے گئے تھوڑا سا سالن کھا لیا، تھوڑی سی چائے پی لی، تھوڑا سا جوس پی لیا. اکثر لوگ تو پروٹین شیک پینا شروع کر دیتے ہیں، وہ پروٹین بھی تو انرجی میں اور کیلوریز میں کنورٹ ہوتی ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اکثر آپ کا فوڈ بڑھنے کی وجہ سے انرجی آپ کی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ آپ نے ادھر اس کی کنزمپشن بڑھائی ہے. جب آپ ورک آؤٹ کر رہے ہیں، آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں، جواباً آپ کی باڈی آپ سے زیادہ انرجی مانگ رہی ہے، زیادہ سے زیادہ فوڈ مانگ رہی ہے. اچھا، وہ فوڈ پھر آپ کا سٹمک بڑا کر دیتا ہے. جب آپ کا سٹمک کا سائز لارج ہو گیا تو ڈیفینیٹلی وہ بھی ایک سینسر وہاں پہ لگے ہوئے ہیں، فلنس والے سینسر جسے کہتے ہیں، ہنگر کے سینسر جسے کہتے ہیں، ہنگر سینٹر اسے کہتے ہیں. وہ جو سینٹرز وہاں پہ آپ کو بھوک محسوس ہوتی ہے، تھوڑا کھانا کھانے سے پھر آپ کا سٹمک بھرتا نہیں ہے. اس کے باعث کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پھر آگے مستقبل میں آپ کا کم کھانے سے پھر پیٹ ہی نہیں بھرتا. آپ پھر ہمیشہ جب تک آپ نے 2 روٹیاں 3 روٹیاں یا زیادہ فروٹ یا زیادہ سبزی یا زیادہ بوٹی یا زیادہ بریانی نہیں کھائی ہوتی، آپ کا سٹمک کہتا ہے. اور یا اگر ابھی آپ نے ہاتھ روک بھی لیا تو 10 منٹ بعد پھر کچھ کھانے کو دل کرتا ہے، کبھی ادھر سے ڈرائی فروٹ اٹھا لیا، کبھی وہاں سے سیب اٹھا لیا. تو وہ جو چیز ہوتی ہے وہ آپ کو الٹا اور نقصان دیتی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے وہاں ایکسرسائز بڑھائی ہوئی ہے، یہاں پہ باڈی نے اور چیزیں مانگنی ہیں. اچھا، دوسرا ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے لوگ کھانے سے ایک خاص چیز نکال لیتے ہیں. یا تو کاربوہائیڈریٹس کم کر دیتے ہیں، چینی بند کر دیتے ہیں، آلو کھانا بند کر دیتے ہیں، یا اکثر کسی کا اگر شوگر ہو تو ہم لوگ ان کو یہ میٹھا اور اس طرح کی چیزیں بند کر دیتے ہیں. اس کے نقصانات پہ میں ابھی آؤں گا کہ اس کے کیا کیا اثرات ہوتے ہیں. اکثر لوگ پروٹین بند کر دیتے ہیں، اگر کسی کا یورک ایسڈ زیادہ ہو تو وہ ریڈ میٹ بند کر دیتے ہیں، اس طرح کی چیزیں بند کر دیتے ہیں. اکثر لوگ جو ہے وہ چربی والی چیزیں کھانا بند کر دیتے ہیں، اور ایسے بند کرتے ہیں کہ ہر چیز سے پھر فیٹس اینڈ آئلز نکال لیتے ہیں. اس کے اوپر میں آؤں گا. ایسا ہے کہ وہ کھانے جن کے اندر کاربوہائیڈریٹس زیادہ ہوں، جس میں کاربوہائیڈریٹس کون کون سی چیزوں میں ہوتا ہے، میں ان کی کچھ بڑی بڑی مثالیں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. جو دوست ہمارا یہ لائیو سیشن اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کو میں دوبارہ ایک بار گزارش کروں گا کہ اس سیشن کو شیئر کریں اپنی وال پہ اور اس کو لائک کریں تاکہ ہمارا یہ سیشن زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. وہ کھانے جن میں کاربوہائیڈریٹ زیادہ ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتاؤں. پہلے ان کی کچھ مثالیں بتاتا ہوں کہ کاربوہائیڈریٹس جو ہیں چاول میں ہوتا ہے، آٹے میں ہوتا ہے، چینی کاربوہائیڈریٹس ہیں، اسٹارچی چیزیں کاربوہائیڈریٹس ہیں، آلو میں کاربوہائیڈریٹس ہیں، اروی میں کاربوہائیڈریٹس ہیں، جتنی چیزیں میٹھی ہیں وہ تمام کے تمام کاربوہائیڈریٹس ہیں. یہ تمام چیزیں اب ان کے کھانے سے ہوتا کیا ہے؟ جو لوگ یہ چیزیں زیادہ کھاتے ہیں ان کو ذرا میں ٹیکنیکلی بھی بتا دوں. آج میں نے اسی لیے کہا تھا کہ میرا یہ لائیو سیشن تھوڑا لمبا ہوگا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں جا کے، اور کبھی تو میں بڑی عام فہم زبان میں بات کر لیتا ہوں، آپ لوگ بھی کہیں گے کہ وہی باتیں ریپیٹ ہوتی ہیں. تو آج چونکہ میں کلینک میں ہوں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بڑے ڈیٹیل سے ان ڈیپتھ جا کے آپ کو بتاؤں کہ کون سا فوڈ اندر آپ کی باڈی میں جا کے کیا کرتا ہے. پاکیزہ آوان، تھینک یو. اچھا، کیونکہ میں نے کہا شروع میں کہ میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو انٹرنیٹ پہ خود اپنے لیے ڈائٹس سرچ کرتے ہیں، انٹرنیٹ سے چیزیں سرچ کر کے اپنی باڈی کے اوپر اپلائی کرتے ہیں، ایکسرسائزز ڈھونڈتے ہیں، کھانے ڈھونڈتے ہیں، ڈائٹ پلانز ڈھونڈتے ہیں. تو ذرا ان کو اس بات کا پتہ چلے کہ کاربوہائیڈریٹ سے بھرپور کھانے جب آپ کھاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے جب آپ کوئی کاربوہائیڈریٹس والی چیز کھاتے ہیں تو آپ کے پینکریاز جو ہیں، جو انسولین پیدا کرنے والی مشین ہے آپ کی باڈی کے اندر، انسولین بیسیکلی ہماری باڈی میں بلڈ کے اندر سرکولیٹ کرتا ہے، اور انسولین کا کام یہ ہے کہ وہ کاربوہائیڈریٹ سے بننے والے گلوکوز کو
اپنے ساتھ باندھے اور اس کو اس کی منزل تک پہنچائے۔ انسولین ایک طرح سے یوں سمجھ لے کہ کیریئر گاڑی ہے جو کاربوہائیڈریٹس کو بلڈ میں ٹرانسپورٹ کرتا ہے۔ اب انسولین پیدا ہوتا ہے پینکریاز میں، اور پینکریاز جو ہے جب آپ کاربوہائیڈریٹس کھاتے ہیں تو پینکریاز کو برین سگنل دے دیتا ہے کہ کاربوہائیڈریٹس آ گئے تو تم جو ہے انسولین پیدا کرنا بڑھا دو۔ اچھا، جب وہ انسولین سٹیمولیٹ ہو جاتے ہیں، پینکریاز سٹیمولیٹ ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ کی بلڈ کے اندر انسولین زیادہ سے زیادہ سرکولیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے جواب میں کیا ہو جاتا ہے کہ جو ایڈیپوز ٹیشوز کو یوز ہونے والے لیپوسس کا ایک پروسیس ہے، لیپوسس ایسا پروسیس ہے، میں ذرا سا ٹیکنیکلی اب اس کے اندر جا رہا ہوں اس ٹاپک کے۔ جب ہماری باڈی کے اوپر چربی سٹور ہوتی ہے تو اس چربی سے کیلوریز بننے کے عمل کو لیپوسس کہتے ہیں۔ ویسے تو پروسیسز بہت ہوتے ہیں لیکن ایک ایسا پروسیس ہے جس کو لیپوسس کہتے ہیں۔ اچھا، اس لیپوسس کے پروسیس کا جاری رہنا ضروری ہے، یعنی کہ اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی باڈی میں لیپوسس زیادہ ہو رہا ہے تو یہ اچھی بات ہے، کیونکہ آپ کے اوپر جو چربی ہے آپ کی باڈی پہ، وہ چربی زیادہ سے زیادہ لیپوسس پروسیس کے تھرو یوز ہوگی، اس سے کیلوریز بنیں گی اور وہ آپ کی بلڈ سٹریم کے اندر آئے گا اور آپ اس کو یوز کریں گے۔ تو جب آپ کاربوہائیڈریٹس کھاتے ہیں تو کاربوہائیڈریٹس سے بننے کے جواب میں آنے والا انسولین جو ہے وہ اس لیپوسس پروسیس کو سٹاپ کر دیتا ہے، روک لیتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا وزن کم نہیں ہوتا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں کھانا نہیں کھاتا، میں روٹی نہیں کھاتا، میں چاول نہیں کھاتا، میں یہ چیزیں نہیں کھاتا، وہ چیزیں نہیں کھاتا، لیکن ڈاکٹر صاحب میں بس چینی کے بغیر نہیں رہ سکتا، چائے تو میں نے میٹھی پینی ہوتی ہے۔ تو یہ وہ کام ہوتا ہے، ایک طرف آپ نے اتنی تکلیف اٹھا لی، دوسری طرف آپ نے میٹھی چائے پی لی، وہ کاربوہائیڈریٹ چلا گیا، اس کاربوہائیڈریٹ نے انسولین کو بڑھایا، انسولین نے لیپوسس کو روک لیا اور آپ کی باڈی کے اوپر جو پروسیس ہے چربی پگھلنے کا وہ رک گیا۔ تو صرف وہ تھوڑا سا میٹھا کھانے سے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم چائے میں جی چینی نہیں ڈالتے، ہم تو گڑ استعمال کرتے ہیں۔ گڑ اور چینی آلموسٹ ایک ہی چیز ہے، دونوں میں فرق بہت کم ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی مجھے دودھ میٹھا پینے کی عادت ہے، کچھ لوگوں کو فروٹ کھانے کی عادت ہوتی ہے، فروٹ میں بھی چونکہ گلوکوز ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمیں ہر چیز چھڑا دیں، ہم نے روٹی نہیں چھوڑنی، ہم روٹی کے بغیر نہیں رہ سکتے، وہ بھی کاربوہائیڈریٹ ہے۔ اسی طریقے سے چاول ہیں، کوئی لوگ کہتے ہیں او ڈاکٹر صاحب ہم تو بس ہماری تو گھر میں روزانہ چاول بنتے ہیں، میں تو چاول کے بغیر نہیں رہ سکتا یا نہیں رہ سکتی۔ تو یہ ان کے لیے عرض ہے کہ اگر آپ نے کاربوہائیڈریٹ کھا لیا تو اس کاربوہائیڈریٹ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، میں ذرا پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ ٹاپک آج کافی لمبا ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کو بڑا شارٹ اور بریف رکھوں۔ تو وہ کاربوہائیڈریٹ جب آپ کھاتے ہیں تو آپ کا برین جو ہے وہ پینکریاز کو میسج دے دیتا ہے کہ انسولین زیادہ کر دو۔ انسولین جب آپ کے بلڈ سٹریم میں زیادہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کا بیٹا آکسیڈیشن کیٹوجینیسس ان لیور جو ہے وہ بالکل سٹاپ ہو جاتا ہے، لیپوسس جو ہے وہ بالکل کم ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے جب آپ کے لیور میں جو چینل ہوتا ہے، اچھا دوسرا ایک چینل کھل جاتا ہے، ایک طرف تو چربی پگھلانے والا جو پروسیس ہے لیپوسس وہ رک جاتا ہے، اور دوسری طرف ایک پروسیس ہے جس کو کہتے ہیں گلوکوز انٹیک ٹو مسلز اینڈ سپریس بیٹا آکسیڈیشن اینڈ کیٹوجینیسس۔ یہ ایک ایسا چینل ہے جس کے ذریعے فیٹس ڈپازٹ ہوتے ہیں، چربی بنتی ہے۔ آپ جو کھانا کھاتے ہیں اس کھانے کے دو رستے ہوتے ہیں، ایک وہ رستہ جس میں وہ کیلوریز جاتی ہیں اور آپ کے موومنٹ میں استعمال ہو جاتی ہیں اور برن ہو جاتی ہیں، دوسرا ایک ایسا چینل ہے جس میں وہ چربی جاتی ہے اور کہیں نہ کہیں سٹور ہو جاتی ہے، جو جسے ہم کہتے ہیں ہمارا وزن بڑھ گیا، تو وہ چینل یہ بڑھا دیتی ہے۔ کاربوہائیڈریٹس کے بدلے میں کھانے کے جواب میں باڈی اس چینل کو بڑھا دیتی ہے جس کو کہتے ہیں آکسیڈیشن، بیٹا آکسیڈیشن اینڈ کیٹوجینیسس ان لیور۔
تو یہ چینل بڑھ. اچھا 2 کام ہو گئے. کاربوہائیڈریٹس آپ نے کھا لیے، پورا دن آپ نے چیزیں کچھ نہیں کھائی لیکن آپ نے تھوڑا سا کاربوہائیڈریٹ کھایا، باڈی نے جناب یہ انسولین بھی بڑھا دی، اور باڈی نے انسولین کے جواب میں وہ لپوسس بھی بڑھ گیا، سلو ہو گیا، یعنی آپ کا جو فیٹس برن ہو رہے تھے وہ بھی رک گیا، اور الٹا جو آپ نے کھایا ہے اس کا فیٹس بن کے جمع ہونا، چربی بننا بھی تیز ہو گیا. تو الٹا آپ کا جو وزن کم ہونا تھا وہ بڑھ بھی سکتا ہے. اسی لیے اکثر لوگ رابطہ کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب میں نے تو اتنے دنوں کیا کہتے ہیں ڈائٹنگ کی اور بہت زیادہ میں نے تکلیف اٹھائی، جب میں نے مہینے بعد وزن چیک کیا تو پتہ چلا کہ 2 کلو وزن بڑھا ہوا ہے. وہ ان کو خبر نہیں ہوتی کہ وہ کہاں غلطی کر رہے ہیں. تو یہ ایک ایسی بات ہے جس کو آپ نے بہت زیادہ اپنے رکھنا ہے. اور وہی جو میں نے بتایا کہ یہ دونوں چیزیں مل کے چربی کا آپ کی باڈی کے اوپر بننا تیز کر دیتے ہیں، اور باڈی کمپوزیشن جو ہے آپ کی چینج ہو جاتی ہے. سٹارویشن لائک اڈاپٹیو رسپانس آپ کی باڈی میں بڑھ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اچھا آپ کا ہنگر بھی بڑھ جاتا ہے، آپ کی بھوک بھی بڑھ جاتی ہے، اور آپ پھر اوور کنزمپشن کرتے ہیں. جب بھوک ہوگی تو آپ زیادہ کھائیں گے. اچھا اسی لیے یہ چیزیں جب بڑھ جاتی ہیں، وزن جب بڑھ جاتا ہے تو اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ یہ وزن بڑھنے کے اثرات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میٹابولک ریٹ آپ کا جو ہے نا وہ بہت زیادہ ڈیکریز ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو باڈی آپ کا نیچرلی اس وقت میں بیٹھا ہوں اور میری باڈی نے جو انرجی اور کیلوریز برن کرنی ہے، اس کو میٹابولک ریٹ کہتے ہیں، یہ سلو ہو جاتا ہے. جب سلو ہو گیا تو بیٹھے بیٹھے جہاں میں نے 100 کیلوریز برن کرنی تھی وہاں میں 50 کیلوریز برن کروں گا، تو الٹا جواباً میرا وزن بڑھے گا. نمبر 1 یہ کام کرتا ہے. دوسرا جو ہے نا یہ انکریز ہنگر کر دیتا ہے. بھوک آپ کو بڑی شدید لگتی ہے، آپ کو بالکل ایسے جیسے سمجھ نہیں آتی، اتنی شدید بھوک لگ جاتی ہے. اوور کنزمپشن آپ کی ہو جاتی ہے، آپ جو بھی کھاتے ہیں زیادہ، جو بھوک لگی ہو آپ کے سامنے جو بھی چیز آئے آپ زیادہ کھا جاتے ہیں. تیسرا جو ہے نا وہ ریپیٹیٹیو انرجی کنزمپشن ہوتی ہے، بار بار آپ اس کو کھا رہے ہوتے ہیں. اچھا اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جو اوور ایٹنگ ہے اور زیادہ کھانا ہے وہ اوبیسٹی کی وجہ نہیں ہے، وہ اوبیسٹی کی وجہ سے ہے. یعنی وزن بڑھنا جو ہے وہ آپ کا اکثر زیادہ کھانے کے باعث نہیں ہوتا، یا زیادہ بھوک جو ہے اس سے وزن نہیں بڑھتا، بلکہ وزن بڑھنے کی وجہ سے آپ کو زیادہ بھوک لگتی ہے. اگر آپ وزن کم کریں گے، اگر آپ ڈائٹ شروع کریں گے، ڈائٹ کو کنٹرول کریں گے، تو آپ کی بھوک بھی آہستہ آہستہ مٹ جائے گی، اور آپ کے جو زیادہ کھانے والی عادت ہے وہ بھی آہستہ آہستہ کم ہو جائے گی. بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ میں نے کھانا کم کر دیا، میں کھانا کم کھانے لگی ہوں، یا میں اپنی بھوک کو مٹانے لگی ہوں، وہ اکثر بیریاٹک سرجری بھی لوگ کرتے ہیں، تو میرا وزن کم ہو جائے گا، اوبیسٹی ختم ہو جائے گی. ایسے نہیں ہوتا. پہلے آپ نے اوبیسٹی کو اچھا وہ کیسے کم کرنا ہے وہ پھر نیوٹریشنسٹ سمجھتا ہے. جیسے یہ میں نے بڑی ڈیٹیل سے آپ کو بتائی کہ کون سا فوڈ جب آپ کھاتے ہیں تو کیا اثر ہوتا ہے. جن لوگوں نے اس ویڈیو کے درمیان میں جوائن کیا ہے وہ اس کو شروع سے لنک کریں گے، دیکھیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو بڑی اچھی طریقے سے یہ سمجھ آ جائے گی. یہ سارا میں نے بڑا ایک ڈیٹیل سے ریسرچ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. میں اس میں سے کچھ اور بھی آسان چیزیں نکالوں گا اور کوشش کروں گا کہ آپ سب کے ساتھ شیئر کروں اور آپ کو یہ بڑے ڈیٹیل سے سمجھاؤں. وہ لوگ جو انٹرنیٹ کو بہت سرچ کرتے ہیں اپنے کھانے کے حوالے سے، اپنے وزن کم کرنے کے حوالے سے، یہ آج ان کے لیے ویڈیو ہے. میں آخر میں اپنا تعارف کر دیتا ہوں کہ مجھے آپ جانتے ہیں، میں ڈاکٹر اسرار ہوں، نیوٹریشنسٹ اینڈ ڈائٹیشین، اور 2006 سے اسلام آباد میں نیوٹریشنل کنسلٹنسی دے رہا ہوں. تو میرا کلینک اسلام آباد بلو ایریا میں ہے. اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میرا نمبر ہے. اگر آپ نے کوئی ڈائٹ پلان بنانا ہو یا کوئی اور ڈسکشن کرنی ہو تو آپ مجھے فون کر سکتے ہیں، یا اپوائنٹمنٹ لے کے کلینک بھی وزٹ کر سکتے ہیں. آج کل رمضان کی آمد ہے تو لوگ بہت ذوق و شوق سے ڈائٹ پلانز بنوا رہے ہیں، رمضان میں وزن کم کرنے کے ٹارگٹس رکھ رہے ہیں، جو کہ بہت اچھا سائن ہے. میں کوشش کروں گا کہ کسی دن رمضان کے لیے بھی ایک اسپیشل لائیو سیشن کروں. اگر کل مجھے ٹائم ملا انشاءاللہ تو کوشش کریں گے کہ کل ہم رمضان کے بارے میں سیشن کریں. اگر آپ کے کوئی سوال جواب ہوں تو آپ پلیز یہاں کامنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں یا مجھے فون کر کے
ڈسکس کر سکتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا کافی ہے، اور انشاءاللہ کل لائیو آئیں گے۔ آئی ہوپ میں نے کافی ڈیٹیل سے آپ کو یہ بات بتائی ہے۔ اس ویڈیو کو پلیز شیئر کرنا نہ بھولیے گا، یہ آپ کی جو ہے نا ایک صدقہ جاریہ ہوگا، تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ آج کے لیے بہت شکریہ، اللہ حافظ۔